صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور کی خدمت میں بیٹھا کرتے تھے نا تو اس وقت ہم حضور کے چہرہ انور کو آنکھ بھر کے نہیں دیکھ پاتے تھے، ہم نظریں جھکا لیا کرتے تھے، اور اس وقت ہم کیا دیکھتے تھے؟ ہم دیکھتے تھے ابو بکر اور عمر، یہ وہ دو حضور کے قریبی صحابی ہیں کہ ابو بکر اور عمر حضور کی طرف دیکھ کر مسکرایا کرتے تھے اور حضور ابو بکر اور عمر کی طرف دیکھ کر مسکرایا کرتے تھے۔ آپ محبت دیکھیے، حضور کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ابو بکر عمر حضور کی زیارت کر رہے ہیں، حضور کے جلوہ والدحا کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا دیدار کر رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ آپ محبت کا اندازہ لگائیے۔ پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ خلافت پر تشریف فرما ہوئے، پھر اسلام کے لیے آپ نے وہ کارہائے نمایاں سر انجام دیے جو آپ کا خاصہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کو جمع کیا، یہ بہت بڑا کام ہے جو آپ نے سر انجام دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے، آپ نے اپنی خلافت میں جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، جو لوگ مرتد ہو گئے تھے، جنہوں نے کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وصال کر گئے، حضور اس دنیا سے پردہ کر گئے، اب اسلام ختم ہو گیا، اب کچھ بھی نہیں ہوگا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی غلط فہمی کو دور کیا۔ نہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے گئے ہیں تو اپنے مصلے پر کسی کو کھڑا کر کے گئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے ہیں تو حضور اپنے غلاموں کی تربیت کر کے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی امامت بھی خالی نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند بھی خالی نہیں ہے، اس مسند پر وہ شخص بیٹھا ہے جس کے بیٹھنے پر اللہ بھی راضی ہے، جس کے بیٹھنے پر رسول اللہ بھی راضی ہے، اور جس کے بیٹھنے پر سارے صحابہ کرام بھی راضی۔ اور پھر بہت بڑا جو کام آپ نے سر انجام دیا وہ مسیلمہ کذاب کا خاتمہ تھا، جس نے نبوت کا اعلان کر رکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس نے حضور کو خط لکھا تھا کہ میں بھی نبی ہوں، آپ مجھے بھی اپنی نبوت میں شامل کر لیں، اس علاقے کا میں نبی ہوں، اس علاقے کے آپ نبی بن جائیں، میں بھی آپ کی نبوت میں شریک ہوتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف جواب دیا، اور مسیلمہ کذاب اس کو کہا اور فرمایا کہ یہ نبوت یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے، یہ کسی کی مرضی سے نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے نبی بناتا ہے، مجھ پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے، اب کوئی نبی نہیں آنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگوں نے کہا کہ آپ ذرا تھوڑا سا نرمی ہو جائیں، ابھی ہمارے پاس اتنے لوگ موجود نہیں ہیں، ابھی اتنا مضبوط لشکر موجود نہیں ہے، وہ مسیلمہ کذاب کے پاس سپاہی زیادہ ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ آپ نے لشکر روانہ کیا اور اس میں بہت ساری تعداد میں حفاظ صحابہ کرام شہید ہوئے، بہت سارے صحابہ کرام، بہت سارے تابعین جام شہادت نوش کرتے ہیں، لیکن حضرت وحشی انہوں نے اور ایک اور ساتھی نے ساتھ مل کر مسیلمہ کذاب کا خاتمہ کیا، اور لوگوں کو بتایا گیا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کے فیصلے پر مہر لگائی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فیصلے کو پوری دنیا تک پھیلایا کہ لا نبی بعدی ان النبوۃ والرسالۃ قد اختتمت، نبوت اور رسالت ختم ہو چکی ہے، اب میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر حضور کے بعد کوئی نبوت کا اعلان کرے گا تو وہ جھوٹا ہوگا، وہ کذاب ہوگا، اور اس کے ساتھ لڑائی کرنا اور اس کے ساتھ جنگ کرنا یہ حضور کا حکم بھی ہے اور ابوبکر صدیق کی سنت بھی ہے۔